بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا، آیا بھی چلا بھی گیا۔ پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی گئی، آج پھر کہی جا رہی ہے۔ کرنے والے کچھ کام ہم بڑھا دیتے ہیں، کرنے والے کچھ کام، اچھے اچھے کام بڑھا دیتے ہیں، یہ اچھی بات۔ لیکن جو گناہ کے کاموں کو کرتے رہے، چھوٹے بڑے جو بھی جو کرتا رہا، اس کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا، اصل تو یہ ہے۔ کیونکہ تو اللہ کی ایسی مہربانی ہے کہ جتنا کرتے تھے اتنا بھی کریں تو اتنی ڈھیر ساری نیکیاں، بھاؤ اتنا بڑھ گیا ہے، جتنا کرتے تھے اتنا ہی کریں گے تو بھی اتنا زیادہ مل رہا ہے۔ 70 کا بھاؤ ہو گیا ہے، نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ہے نا یہ سب۔ تو اس میں ہم نہ بھی کریں تو خود بہت بڑھ کے ملنے والا ہے، لیکن ہم کہتے نہیں ہم کر کے لیں گے، تو کر کے لے لو، کوئی حرج کی بات نہیں، اچھی بات۔ لیکن رمضان آیا کیوں؟ رمضان آیا کیوں؟ جیسے پچھلے رمضان کے روزے رکھے گئے ویسے ہی اس دفعہ بھی رکھا گیا، یا بہت اچھا روزہ رکھا گیا؟ کیا نیت تھی روزہ رکھنے میں؟ اچھا رکھیں گے، بہت اچھا رکھیں گے، یا صرف روزہ رکھیں گے؟ کرتے کرتے دن گزر گئے، اب ایک 27ویں شب ہے۔ فضیلت کی بات تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیا جائے بس۔ اور اللہ نے رمضان المبارک کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ قرآن کہتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ میری الگ رائے ہے، ان کی الگ رائے ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ روزے تم پر جو فرض کیے گئے، جو پہلے آئے تھے ان کو بھی کیا گیا، پچھلے جو چلے گئے، اور اس کا مطلب یہ ہے متقی بن جاؤ۔ یہ خطاب جو ہے کہ متقی بن جاؤ، یہ ہر روزے دار کے لیے ہے۔ ویسے ہر ایمان والے کو روزہ فرض ہے، اور کسی پر نہیں فرض ہے تو اس کے حالات ایسے ہوں، وہ تو مفتی صاحب بتائیں گے۔ لیکن روزے سے جو چاہا جاتا ہے وہ یہی چاہا جاتا ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، اور گناہ چھوڑنے والے کا نام جو ہے، جو سچی توبہ کر لیتا ہے، اس کا نام متقی ہے۔ تو اب ہم حساب لگائیں کہ کیا ہمیں تقوی حاصل ہوا؟ آج 25واں روزہ ہے تو ہمیں تقوی حاصل ہوا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے گناہ چھوڑ دیا اور سچی توبہ کر لیا کہ اب آئندہ نہیں کریں گے؟ اگر نہیں کیا تو اب کر لیں، ابھی بھی تو موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اگر ایک گھڑی بھی مل جائے تو موقع ہے، ابھی تو کئی دن باقی ہے۔ اور 27ویں شب میں خوب نماز پڑھی جائے گی، رات بھر جاگیں گے، اچھی بات۔ لیکن فرض نماز قضا ہے، قضا نماز نہ پڑھ کر نفلیں پڑھی جائیں گی، تلاوت کیا جائے گا۔ اب پوچھا جائے کہ بھائی کسی کا قرض آپ پر نکلتا ہے تو آپ اسے لوٹا دیں، کہیں لوٹاؤں گا نہیں لیکن نفلی صدقہ بہت کروں گا، تب کسی سے پوچھیے عقل مندی کی بات ہے یا بیوقوفی کی بات؟ ہاں خوب نماز پڑھی جاتی ہے، اب بلا کے پیار سے پوچھو بچوں نماز قضا بھی ہے؟ کہاں؟ تو کیا پڑھ رہے؟ اپنے نفل پڑھ رہے ہیں۔ کاش ہم لٹنے والی جگہ سمجھ جاتے کہ ہم کہاں کہاں لٹ رہے ہیں، تو کچھ حفاظت کا سامان ہوتا۔ اس لیے ہم اپنا حساب لگائیں، ہم بھی لگائیں، آپ بھی لگائیں کہ ہم متقی بنے کہ نہیں۔ اور یہ متقی بننا ہر ایک کے لیے ہے، گاؤں کا ہو، دیہات کا، ایسا بے پڑھا لکھا ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، بہت پڑھا لکھا ہو، بڑی ڈگری والا ہو، چھوٹی ڈگری والا ہو، حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کوئی بھی ہو، سب سے کہا جا رہا ہے کیا کرو؟ متقی بن جاؤ۔ تو جو کام ہر ایک کر سکتا ہے، جاہل بغیر پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، وہ کام کتنا آسان ہو۔ ارے بھائی بہت سے کام ایسے ہیں کہ بے پڑھا لکھا آدمی نہیں کر سکتا، لیکن متقی بننا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے، تب تو سب سے کہا جا رہا ہے متقی بن۔ اگر ہم ہی نے مشکل سمجھ لیا ہے تو اب اس کا کیا کیا جائے؟
کرنا چاہے تو یہ بات چونکہ ایک دم عوام خواص سب کے لیے ہے، اس لیے بہت آسان۔ پچھلی دفعہ بیان کیا تھا، اللہ کی دی توفیق سے بہت سے لوگوں نے عمل کیا، بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوا۔ پچھلی باتوں کو اس لیے دہرا دوں کہ ابھی بھی موقع ہے، کچھ کر سکتے ہیں، اور رمضان کا اثر پورے سال پہ پڑتا ہے۔ ہم نے بڑوں سے سنا کہ جیسا جمعہ گزرتا ہے ویسا ہفتہ گزرتا ہے، جیسا رمضان گزرتا ہے ویسے سال گزرتا ہے، جیسا حج ہوتا ہے ویسی زندگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت سے حاجی ذرا بھی بدلتے نہیں، بگڑ ہی جاتے ہیں، اور بہت سے حاجی بڑے متقی بن جاتے ہیں، جن کا مقبول ہو گیا متقی بن گئے۔ تو ہمارا رمضان اگر مقبول ہو گیا تو متقی بن جائیں گے، اور نہیں تو پھر روزہ رکھا تھا۔ اور روزے داروں کے بارے میں ایک قسم بھی بیان کر دی کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک بتایا گیا متقی بن جاؤ، اور ایک بتایا گیا اس طرح کا کہ ایسے بھی لوگ ہیں صرف بھوکے رہتے ہیں، انہیں کچھ ملتا نہیں۔ تو اتنا ملتا ہے، بغیر مانگے ملتا ہے۔ بھئی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا تو فرض کا ثواب مل گیا، اور 70 گنا بڑھا کے ملا، تو ملا تو تھا، پھر ان کو کچھ ملتا ہی نہیں بھوکے رہنے کے سوا، تو کیا ہوتا کیا ہے؟ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جن کو رمضان کے مہینے میں بھوکے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور ایک دفعہ اگر سبحان اللہ کہا تو کتنی دفعہ کا ثواب ملا؟ 70 دفعہ کا۔ اور رمضان میں جو نماز نہیں پڑھنے والا سال بھر وہ بھی نماز پڑھ دیتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ ان کو کچھ ملتا ہی نہیں روزہ رکھنے کے سوا، تو ملا تو تھا، اس لیے کہ جب دے رہے تھے مل تو رہا ہے، ہر وقت مل رہا ہے، تو کوئی بات تو سوچنے کی ہے۔ ہم متقی بن گئے، یا ہم نے روزہ بھوکے رہ کر روزے کا کوئی کچھ حاصل ہی نہیں کیا، جو ملا تو سب گنوا دیا؟ کچھ تو حساب کتاب لگانا چاہیے نا۔ ہمارے پاس محلے کے ایک ایک آدمی کی خرابیوں کی لسٹ موجود ہے، اور جس کے پاس موجود ہے اس کا مطلب کہ اس کی اپنی خرابی کے ساتھ سارے محلے والوں کی خرابی بھی اس کے پاس جمع ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ محلے کے ایک ایک فرد کی خبر ہم رکھتے ہیں کہ کون کتنا خراب ہے۔ ایسا آدمی جو یہ خبر رکھتا ہے اس کی اپنی جتنی خرابی ہے وہ تو ہے ہی ہے، سارے محلے کی بھی خرابی کو اس نے جمع کر رکھا ہے۔ اب بھی توبہ ہوگی یا نہیں ہوگی کہ رمضان میں بھی ایسی لسٹ بنا کے گھومیں گے کون کتنا خراب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ خراب ہیں۔ ایمان دیا ہے جنت دینے کے لیے، ایسے ہی نہیں ملے گی۔ 40 سال 50 سال بہت محنت کے بعد ایک فلیٹ بنتا ہے، گاڑی آتی ہے، کھانے کا کچھ سامان ہوتا ہے، اور اس کے بعد 10 سال اگر مشکل سے استعمال کیا تو کیا، ورنہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو جس کو حاصل کرنے کی بڑی محنت کیا وہ لے نہیں جا سکتے، اور جس کے حصول کے لیے محنت بھی بہت کم ہو بلکہ کچھ نہ کرنا ہو اور سب کچھ مل جائے۔ اچھا، کسی کام کا کرنا مشکل ہے یا چھوڑنا مشکل ہے؟ کرنا مشکل ہے نا بھائی، ابھی تقریر کرنا مشکل کام ہے، اور چھوڑ دینا بیٹھ کے وہاں جا کے تو آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ پڑھائی کرنا مشکل کام ہے اور پڑھائی چھوڑ دے دو، تو یہ بات تو بالکل صاف ہے نا کہ کسی کام کا کرنا مشکل ہے لیکن کسی کام کا چھوڑنا بہت آسان ہے۔ چھوڑنا کیا مشکل کام ہے بھائی؟ چھوڑنا تو سب سے زیادہ آسان کام ہے۔ گناہ چھوڑ دو متقی بن جاؤ گے۔ اب بتاؤ کچھ کرنا ہے؟ اب بھی ہم سے نہیں ہوگا۔ ہاں، تو 2 گھر اللہ نے بنائے ہیں مرنے کے بعد، الاٹمنٹ صرف 2 قسم کا ہے، یا جنت یا جہنم۔ اب جو ہم الاٹ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، توبہ نہیں کرتے تو دوسرا راستہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اور توبہ کر لیتے ہیں، گناہ سے بچتے رہتے ہیں، پھر ہو گئی، پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، جوانوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، دین پر چلنا بہت آسان ہے، آسانی نہیں ہے، دین پر چلنا بہت آسان، اس سے زیادہ آسان کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں مشکل،
لیکن اتنا آسان ہے کہ جب کرنا جائیں گے تو آپ کہیں گے تو بہت آسان ہے، اور واقعی گناہ چھوڑ دینا آسان ہے کہ نہیں آسان؟ اللہ نے بڑی مہربانی ایک یہ کیا کہ یہ نہیں کہا کہ تو نے 40 سال تک گناہ کیا 40 سال توبہ کر، تو نے 50 سال گناہ کیا 50 سال توبہ کر، کہیں نہیں، کہیں لکھا؟ کہیں نہیں لکھا۔ تیری عمر 100 سال کی ہو گئی اور تو نے 100 سال گناہ کیا ہے، تو ابھی توبہ کر لے، میں سب معاف کر دوں۔ اب کیسی مہربانی چاہیے بتائیے تو، کیسی مہربانی؟ تو اس لیے متقی بننا یعنی گناہ چھوڑنا بہت آسان کام، کیونکہ جس اللہ سے ہمیں لینا ہے وہ بہت مہربان ہے۔ ہم ارادہ کریں اور عمل کریں، آسانیاں خود دیکھیں گے۔ چند دن بچے ہیں، جو کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی، بہت آسان ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں علم تو ہوتا ہے لیکن موقع پر اس کا خیال نہیں آتا، اس لیے ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ بھائی اس میں کون ہے جو کہتا ہے اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، ہر چیز کو دیکھتا نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ ہر آدمی کہے گا کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ سب جگہ ہے۔ تو پھر یہ بازار میں چلتے چلتے نامحرم عورت کو کیوں گھورتا ہے؟ کہ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ اس کو پوچھو، اس گھورنے والے سے پوچھو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ کیا بولے گا؟ کیا بولے گا؟ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ایمان والا نہیں کہے گا نہیں دیکھ رہا ہے، ہر ایک یہی کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر ایسا کام کیوں کیا؟ اچھا کیا فرشتے لکھ لیں گے گناہ کو؟ کہاں لکھ بھی لیں گے؟ تو گناہ کے نتیجے میں جہنم بھی جانا پڑے گا؟ جانا بھی پڑے گا، دیکھ بھی رہا ہے، لکھا بھی جا رہا ہے، جانا بھی پڑے گا جہنم میں، تو پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بھول چوک ہے۔ یہ کیا ہے ہماری؟ ہم جانتے تو ہیں، ہم کرنے کے موقع پر بھول جاتے۔ کیا بات ٹھیک ہے یہ؟ ارے ہاں نہ کرو جلدی جلدی، بہت تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے۔ اور جمعہ کے دن کسی کا دال گوشت تو ٹھنڈا نہیں ہوتا رمضان میں کہ بیوی غصہ ہو رہی ہو۔ ہاں غیر رمضان میں بڑھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، دال گوشت ٹھنڈا بیوی گرم۔ آتے نہیں کیا بابا کے بیان میں چلے گئے کہ جاتے ہو تو ان کو تو کھانا پینا رہتا ہی نہیں۔ ہاں بھئی ہم فرشتے، ہم کو کھانا پینا نہیں رہتا۔ اب فرق یہ ہے کہ ہماری بیوی غصہ نہیں کرتی، تم غصہ کرتی ہو، اس لیے اس کو ڈر کے جانا پڑتا ہے، اور ہم کہتے کوئی بات نہیں ہم جا کے منا لیں گے۔ ہماری بیوی ناراضی نہیں ہوتی، بولتی آپ اپنا کام جس میں زیادہ نفع ہو کرتے رہیے، ہم تو گھر ہی کہیں، گھر ہی میں رہتے، ہم کہیں باہر جانے والے ہیں۔ خیر کہ بیچ میں کہاں سے بیوی تو ضرور ٹپک جاتی ہے میرے بیان میں، چاہے کتنا ارادہ کرو، آج تذکرہ نہیں کریں گے لیکن آ ہی جاتی۔ ارے جس بیوی پہ غصہ کرتے ہو اپنے سب لے لو، 1 سال والا، 3 سال والے، 7 سال والی، اور میکے بھیج دو اور کہہ دو ہم 1 ہفتہ سنبھال کے رکھتے ہیں ان کو، ذرا 3 4 5 ہے نا جو ہے ان کو لے لو، 1 ہفتہ سنبھال کے دکھا دو تو میں غلام ہو جاؤں تمہارا۔ 1 ہفتہ نہیں سنبھال سکتے، دوسرے دن لے کے چلے جاؤ گے سسرال اس کے میکے، لے سنبھال تیرے ہی بس کا ہے، ہم کو بھی سنبھالتی ہے اسی کے بس کا ہے، ہم سے سنبھالی نہیں جاتی، غصہ آتا ہے، ہم سے زیادہ اچھی وہ ہمیں سنبھالتی ہے۔ دیکھ لو ایک دن چلی جاتی ہے، سارے کام رکھے رہ جاتے ہیں، یہ جانے دو نا، چھوڑو رہنے دو، اچھا یہ بھی رہنے دو نا، اس کے بغیر بھی چل جائے گا، روز یہ ڈش چاہیے تھی، آج وہ ڈش چاہیے، آج ہاف فرائی بنا کے چلے گئے کھا کے۔ قدر کرو قدر، ظلم مت کرو ظالموں، ظلم مت کرو۔ شکیل اپنے سے بھی کہہ رہا ہے ظالموں ظلم مت کرو، ظلم بڑھتا جائے گا، اللہ ظالم کو مسلط کرتے جائیں گے، ترس نہیں کھائے گا، ایسی پٹائی کرے گا کہ کوئی ہمارے لیے آنسو بہانے والا بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے گھر 4 دیواری کے اندر جو ظلم ہوتا ہے نا، بیوی پر، بچوں پر، چھوٹوں پر، یا جہاں ہم بڑے ہیں وہاں ہر چھوٹے پر جہاں موقع ملا وہاں، یہ ظلم ہے بہت بڑا، اور یہ ظلم کے بدلے میں ظالم مسلط کیے جائیں گے۔ اس کا علاج یہ ہے ہم ظلم سے توبہ کریں، اور گناہ کرنا خود اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اب جب ظالم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خود پر ظلم کرتا ہے، یہ کسی پر ظلم کرنے سے کیسے بچے گا، بتاؤ تو صحیح۔ لیکن اللہ مہربان، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بندے سے بھول چک ہو گئی تو کیا ہوا، توبہ کر لے۔ متقی بننے کا ایک آسان طریقہ، متقیوں میں نام اللہ لکھ دے گا، اور بہت آسان، اور اس کو مثال دے کے کہتا ہوں، صبح 6 بجے آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے اور بیٹھ کر آپ نے 2-4 منٹ اللہ سے بات کر لیا، زیادہ نہیں، 2-4 منٹ، اپنے تمام گناہوں کو سوچ لیا،
یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اللہ بہت کچھ کیا، کہاں تک گنوں کہاں تک گناؤں، میں تو کر کے بھول بھی گیا ہوں، لیکن نامہ اعمال میں تو لکھا ہے، فرشتوں نے لکھ لیا ہے، آپ خود گواہ ہیں، آپ جانتے ہیں میں نے کہاں کب کیا 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 ہے، میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر اے اللہ، میں اس لیے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، معاف کر آئندہ نہیں کروں گا، آپ کو ناراض نہیں کروں، یہ ارادہ کر لیجیے۔ یہ مشکل کام ہے؟ اچھا کس کے لیے مشکل ہے؟ اس میں کوئی ہے جس کے لیے مشکل ہے؟ یعنی سب کے لیے آسان ہے؟ ارے بولو بولو، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اب ارادہ کر لیا۔ اور دو گناہ بہت عام ہے، دو گناہ، ایک آنکھ کا اور ایک زبان، یعنی بدنگاہی اور دوسرا غیبت۔ تو بدنگاہی بازار میں ہوتی ہے، تو گھر سے نکلے تو ارادہ کر لیا کہ میں نگاہ اٹھا کر نہیں چلوں گا، ضرورت کے لیے نگاہ اٹھاؤں گا، اور نگاہ اٹھاتے ہی کسی پر پڑ جائے گی تو فوراً نیچی کر لوں گا، اور جب کوئی ملاقات ہوگی تو سوچ کر بولوں گا، کوئی دوسرے کا تذکرہ آئے گا تو کہہ دیا جائے گا کہ ہم دوسرے کی بات نہیں کریں، ہمارا روزہ ہے۔ یہ مشکل ہے نا آسان؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب ان کی مہربانی دیکھو، 6 بجے بات کیا تھا، توبہ کیا تھا، اور 12 بجے یہ توبہ ٹوٹ گئی، یعنی بازار ہے، دھندا ہے، کام ہے، کہیں جانا ہے، اچانک کسی پہ نگاہ پڑی، اچانک نگاہ پڑ گئی، یہ اللہ نہیں پکڑیں گے، روکے رکھیں گے، دیکھیں گے، دوبارہ ڈالیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ لیکن ڈالنے کا ارادہ نہیں تھا، نیت کیا تھا، لیکن پڑ گئی، یہ توبہ ٹوٹ گئی۔ کیا ہوگا؟ یہ تقوی ٹوٹ گیا۔ 6 بجے توبہ کیا تو 6 بجے سے 12 بجے تک متقی رہے۔ کیا رہے؟ ہم متقی، پوچھ لو، یہ علماء بیٹھے ہیں۔ اور 12 بجے یہ گناہ ہو گیا، تو اب کیا ہوا؟ تقوی، لیکن 6 گھنٹے کا تقوی باقی ہے۔ کتنا؟ وہ تقوی اپنی جگہ باقی ہے کہ وہ اتنی دیر متقی لکھا جائے گا، تو 6 گھنٹے کے متقی تھے نا۔ اب پھر جیسے 12 بجے ہم نے کوئی گناہ کر لیا، یہ خطا ہو گیا، پھر تو یا اللہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میرے اللہ آپ جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، میرا یقین ہے پھر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پھر توبہ کر لیتا ہوں۔ اب یہ جو میں نے جملہ کہا، اس میں سیکنڈز لگے، منٹ نہیں لگا۔ یا اللہ غلطی ہو گئی، توبہ کرتا ہوں، معاف کر دیے۔ اللہ غلطی ہو گئی، توبہ کرتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معاف کر دیے۔ کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے؟ 5 سے 6 سیکنڈ، ہے نا؟ تو اب ہمارا تقوی ٹوٹا اور ہم غیر متقی رہے کتنی دیر؟ 5-6 سیکنڈ، اور پھر ارادہ کہ اللہ آپ کی بات مانوں گا۔ اب سمجھو 6 بجے شام کو پھر ایک دفعہ گناہ ہو گیا، ارے اللہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا، میرے اللہ مجھ سے پھر غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، میرے اللہ معاف کر دیجئے، میرے اللہ معاف کر دیجئے، اب نہیں کروں گا۔ پھر پکا ارادہ کر لیا، پھر 6 سیکنڈ کے متقی نہیں رہے، 6 گھنٹے 12 گھنٹے ہو گئے۔ اب آپ گھر چلے گئے، نماز کے لیے نیچے اترے، پھر گھر چلے گئے، اور صبح 6 بجے پھر آپ نے ارادہ کر لیا، تو 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے متقی نہیں رہے؟ آپ بتائیے۔ گھنٹے کی بات چھوڑو، کتنے منٹ؟ تو کہا منٹ بھی نہیں، کتنے سیکنڈ؟ کہ 12 سیکنڈ متقی نہیں تھے، باقی متقی تھے 24 گھنٹے۔ تو یہ آسان ہے کہ نہیں دوستو؟ بولو نا آپ لوگ، آسان ہے نا؟ اب اگر ہم سے یہ بھی نہ ہو تو پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے؟ جب ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا تو جنت کیا ایسی مل جائے گی؟ یعنی 6 سیکنڈ اور 6 سیکنڈ میں 12 سیکنڈ میں جنت مل رہی ہو، وہ تو اس وقت مشکل ہوتی کہ جب یہ ہوتا بمبئی کی زبان میں کیا ناٹک کر رہے ہے، ہر دم توبہ ہر دم گناہ، تو مشکل ہوتی۔ یہاں نفس آ کے پریشان کرے گا، جب توبہ کرے گا نا آدمی 12 بجے، تو پھر اگلے جب 6 بجے کرے گا تو بولے گا ایسی توبہ سے کیا فائدہ؟ سن لو، سمجھ لو بات، ایسی توبہ سے بہت فائدہ ہے، اس کو کہنے دو۔ اگر 100 دفعہ بندہ پکا ارادہ کر لے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور 100 دفعہ اس سے گناہ ہو جائے،
لیکن اس کا پکا ارادہ تھا تو 100 دفعہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. نفس سے کہو تیرے باپ کا کیا جاتا ہے, چپ بیٹھ تو, میرے سے ہوتا ہے, میرا مولا معاف کرتا ہے, میں جان کر تھوڑی کرتا ہوں, میں بھول جاتا ہوں اس لیے مجھ سے ہو جاتا ہے. نفس شیطان بھلا دیتے ہیں, ہو جاتا ہے, تو میں اس کو کہاں بھولتا ہوں, جیسے ہو جاتا ہے اور بھلا دیتا ہے تو میں فوراً اس کو یاد کرتا ہوں کہ نہیں یاد کرتا. اللہ پاک کو پیار آتا ہے, ارے دیکھو میرے بندے کو دیکھو تو صحیح, اتنا ماحول بنا ہے گناہ کا, لیکن پھر ہماری طرف بھاگ کر آ جاتا ہے کہ مجھ کو بچا لی. اور پھر رات کو جب بستر پر سونے جاؤ تو روز کا معمول بناؤ, ایک دن کا نہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اور شاید ہی کبھی چھوٹتا ہو یہ عمل, شاید ہی, کیوں میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے, جان کر تو کبھی نہیں چھوٹتا. بھئی 3 دفعہ توبہ کر لینا کیا مشکل کام ہے کہ سونے سے پہلے 3 دفعہ توبہ کر لو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نہیں یاد ہے میرے اللہ, میں دن بھر بچتا بچاتے کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتا رہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, میرے اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے, اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اللہ نے کہا معاف کر دیا. کون ہے اللہ کو روکنے والا؟ اب آج کے گناہ معاف ہو گئے, کل پھر توبہ ہو گئی تو کل کے بھی معاف ہو گئے. اگر روز ایسے ہی ہو گئے تو روز کے معاف ہو گئے. ہمارا رب ہے, وہ مہربانیاں کرتا ہے, معاف کرتا ہے. ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے جان کر گناہ نہیں کرے, اور جیسے بھولے سے گناہ ہو جائے گا. میں نے کہا نا بھائی, پوچھا جائے اللہ دیکھ رہا ہے, کہے گا دیکھ رہا ہے. فرشتے لکھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. گناہ کے نتیجے میں جہنم میں جانا پڑے گا, جانا پڑے گا. تو جب سب اس جانتا ہے تو یہ بھول ہو ہی جاتی ہے, انسان بھول چک کرتا ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ایمان والا گناہ نہیں کرے گا, کہیں نہیں لکھا ہے. ایمان والا گناہ پہ راضی نہیں رہے گا, وہ پچھتائے گا اور معافی مانگے گا. تو یہ تو کر سکتے ہیں اور کر لیں گے, متقی بن جائیں گے. ابھی سے ارادہ کر لیں. گناہ کے متعلق ایک بات اور چھوٹی سی سن لیں کہ ہر مسلمان جو گناہ کرتا ہے اسے جانتا تو ہے گناہ ہے, لیکن کبھی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ اس سے چھوٹتا نہیں. گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے, جاتا نہیں. اور گناہ کرتے کرتے جب عادت پڑ جاتی ہے تو جائز قرار دیتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. یہ بات ہے. بڑے بڑے مفتی حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر, پوچھ لیجئے آپ, میری بات نہیں. اس لیے ہم گناہ کو جائز تو نہ سمجھ لیجیے. اور جو گناہ ہم سے نہیں چھوٹتا, کسی بھی آدمی سے پوچھ لو, کسی بھی آدمی سے, ایمان والے سے, کہ داڑھی منڈانا کیسا ہے, تو کوئی اچھا بولے گا, منڈانے والا بھی بولے گا خراب کام. آپ لوگ جو منڈا رہے ہیں, آپ لوگ بولو خراب کام ہے کہ نہیں؟ ایمان والے ہو نا, بولو گے خراب کام ہے. میں آپ کے فائدے کی ایک بات بتانے جا رہا ہوں, ہاں بولو نا. آپ خراب کام سمجھتے ہیں نا؟ جب اس کا تقاضا ہونا تو اللہ پاک سے کہو کہ اللہ پاک میں جانتا ہوں یہ برا کام ہے, میں جانتا ہوں تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے چہرے پسند نہیں ہیں, مجھے کیا ہو گیا ہے, میں اس گناہ سے کیوں نہیں بچ پاتا. میرے مولا میں کچھ صدقہ کرتا ہوں اور تجھ سے دعا مانگتا ہوں, مجھے اس گناہ سے بچا. جو ایسے جو بھی گناہ کرتا ہو اتنا تو کرنا شروع کر دو. آپ کے گود کا ایک بچہ ہے اتنا بڑا جو 2-2.5 سال کا ہے, جو چلنے لگا, دوڑنے لگا, آپ اس کو لے کے کسی پارک میں چلے گئے, آپ نے چھوڑ دیا, بچہ دوڑ رہا ہے, کھیل رہا ہے, وہاں تک چلا گیا, آپ کی نگاہ بچے پر ہے, دیکھ رہے ہیں. اتنے میں اچانک آپ کا کوئی دوست آ گیا, اس دوست سے آپ بات کرنے لگے اور آپ کا خیال ہٹ گیا, ادھر بچے کے پاس ایک کتا آ گیا. بچے نے زور سے رونا شروع کیا, ابا بچاؤ, ابا بچاؤ, کتا آ گیا. آپ کتنی دیر میں دوڑیں گے ادھر؟ اللہ کی قسم, اللہ ہمارا مہربان رب اس سے جلدی دوڑ کے آتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے, اس لیے پکارو تو صحیح اس کو کہ اللہ مجھ سے ہو جاتا ہے, میں کیا کروں, میری سمجھ میں نہیں آتا, آپ ہی مجھے بچا لیجیے. اللہ بچا لے گا. ہم کر کے دیکھیں, جن لوگوں نے کیا ان کی زندگیاں بدل گئیں. اللہ ہم سب کو اس رمضان المبارک میں کامل تقوی والا بنا کے اپنی کامل رضا عطا فرما دے, اور ظالموں سے ہمارا نام کاٹ کر ہمارے اوپر مسلط ہونے والے ظالموں سے ہماری حفاظت فرما لے. اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے.